کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان پہ آزمائشیں کب تک آتی رہتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ٹیسٹس اور ٹرائلز ہیں وہ کب تک آتے رہتے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پسند فرماتے ہیں نا، کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ انسان میری محبت کے، میری عطا کے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ٹیسٹس اور ٹرائلز آتی ہیں نا، ان کی ایک تھن لائن ہوتی ہے، ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اور اس بریکنگ پوائنٹ پہ جا کے انسان کے لیے وہ ٹیسٹس اور ٹرائلز ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ویسے نہیں رہتے جیسے پہلے تھے۔ مثال کے طور پر ایک میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے، جب وہ ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشنز ٹھیک نہیں چل رہا ہوتا اور ان میں لڑائیاں ہونے لگتی، اور وہ لڑائیاں بڑھتے بڑھتے ایک ایسے لیول پہ چلی جاتی ہیں، اور اس لیول پہ جا کے وہ ہسبینڈ سوچتا ہے کہ اب اگر اس خاتون نے کوئی غلطی کی تو میں ایک بہت بڑا ایکشن لے لوں گا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ وائف جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو بتائے بغیر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، اور جب اس ہسبینڈ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو وہ اس کو ڈائیورس دے دیتا ہے۔ تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، باہر کے لوگ، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اتنی چھوٹی سی بات پہ اس نے طلاق دے دی، ماں باپ کے گھر جانے پہ اس نے طلاق دے دی۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باہر کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اصل وجہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے۔ لوگ جو ہے نا وہ اپنے فیڈ بیک دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ بہت زیادتی کر دی اس نے بڑا غلط کام کر دیا، ماں باپ کے گھر جانے پہ اس نے ڈائیورس دے دی۔ تو اس لیے جو معاملہ جس انسان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا، پتہ اسی کو ہوتا ہے۔ تو وہ جو تھن لائن ہوتی ہے نا، وہ جو بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ ان دونوں میاں بیوی کے لیے ڈیسائزو مومنٹ ہوتا ہے کہ اس لیول پہ آ کے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے وہ ایک محاورہ ہے نا کہ a straw that broke the camel's back، کہ ایک تنکا جو ہے اس نے اونٹ کی کمر توڑ دی۔ اب وہ جو تنکا ہوتا ہے اس کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن اس نے اونٹ کی کمر توڑ دی۔ اب اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اونٹ پہ اتنا وزن ڈال دیا جاتا ہے کہ وزن ڈالتے ڈالتے وہ اتنا بڑھ چکا ہوتا کہ اب اونٹ کی مزید برداشت نہیں ہوتی۔ اب اگر ایک ذرہ برابر بھی بوجھ اس کی کمر پہ ڈالا جائے گا نا تو اونٹ بیٹھ جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ٹیسٹس اور ٹرائلز کا وہ ایک بریکنگ پوائنٹ آتا ہے کہ اس لیول پہ جا کے انسان کا جو صبر ہوتا ہے نا وہ جواب دے جاتا ہے۔ وہ انسان ایک لائن کی طرف آ جاتا ہے، ایک بریکنگ پوائنٹ کی طرف آ جاتا ہے، اور وہ اپنی پچھلی زندگی کی طرف دیکھتا ہے، یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ میں کدھر پہنچ گیا ہوں۔ اور عموماً ہر انسان کی زندگی میں وہ لیول آتا ہے، اور اس وقت انسان سوچنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، حتیٰ کہ اس کا ایمان بھی ڈگمگانے لگ جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچنے لگتا ہے کہ آیا یہ اسلام سچ بھی ہے کہ نہیں، مجھ پہ وہ جو مصیبتیں اور مشکلات ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اور وہ جو بریکنگ پوائنٹ ہے نا وہاں جا کے دیکھا جاتا ہے، اور وہاں جا کے دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس پوائنٹ پہ آ کے انسان کیا ڈیسیجن لیتا ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، کیا وہ شکوہ کرتا ہے یا میری رضا میں راضی ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ تو وہ ہوتا ہے جو اس وقت اپنے آپ کو رانگ سائڈ پہ لے آتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، وہ یہ سوچنے اور سمجھنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ان ٹیسٹس اور ٹرائلز میں فیل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ایک غلط سائڈ پہ لے آتا ہے، ایک رانگ سائڈ پہ لے آتا ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ماسٹر پلان کو سمجھتا ہے اور وزڈم کو سمجھتا ہے، اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسی میں میری بھلائی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سارے معاملات میں میرے لیے کوئی خیر پوشیدہ رکھی ہو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جو زندگی میں یہاں تک گزار کے لایا ہوں اب میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میں واپس نہیں جا سکتا، اب جہاں اللہ چاہے مجھے لے جائے، میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس انسان کو نواز دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو بے شمار آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے گزارتے ہیں۔ اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کا خلیل بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم آیا کہ اپنی بیوی کو اور بچے کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑا، ایک ویران جگہ پہ چھوڑا جہاں نہ کوئی خوراک کا، نہ کوئی رہائش، کچھ بھی نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور اس غم کو برداشت کیا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اپنے بیٹے کو قربان کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔